بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری نحو کی 12ویں کلاس ہے اور اس میں ہم معرب اور مبنی کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ انشائیہ کی 12 اقسام کی مختصر وضاحت، یعنی ان 12 اقسام کے نام ذکر کیے اور ان کی مختصر تعریف ذکر کر دی بغیر مثالوں کے، لیکن اس سے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ضرور آ جاتی ہے، اور پھر جب اس کا موقع آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے بھی جملہ انشائیہ کو پڑھ لیں گے۔ اب ہم ایک اہم ترین سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی کلمہ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے لکھا ہوا آتا ہے۔ دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زید جو ہے زیدن اس طرح لکھا ہوا ملے گا آپ کو، کبھی یہ یوں لکھا ہوا ملے گا، کبھی یہ اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا۔ یہ تبدیلی ہو رہی ہے، یہ کلمہ بدل رہا ہے۔ کبھی آپ کو مسلمون لکھا ہوا ملے گا، کبھی مسلمین لکھا ہوا ملے گا، کبھی مشرکون، کبھی مشرکین، کبھی کافرانی اور کبھی کافرینی۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ یہاں الف کے ساتھ لکھ رہے ہیں یا یا کے ساتھ، اس سے پہلے فتح ہے۔ یہاں یہ واو کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور یہ واو پھر یہاں بدل رہی ہے یا سے۔ یہاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر اعراب کی تبدیلی ہو رہی ہے، یہاں پر رفع تھا یہ نصب ہے، اور یہاں جر ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں ان کا معنی ایک ہی ہے۔ زید لکھا ہوگا تب بھی ذات زید مراد ہوگی، جس کا یہ نام ہے وہی شخص مراد ہوگا۔ اس طرح لکھا ہوگا تبھی وہی مراد ہوگا، اس طرح لکھا ہوگا تب بھی وہی مراد ہوگا۔ مسلمونہ کا مطلب 2 سے زائد مسلمان، مسلمینہ کا مطلب بھی 2 سے زائد مسلمان۔ تو یہ شکلیں کیوں مختلف ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ مختلف کیوں ہیں؟ دوسرا یہ کہ پھر یہ کہاں مسلمونہ لکھیں گے، کہاں مسلمینہ لکھیں گے؟ اور کافرانی اور کافرینی، تو دیکھیں یہاں پر بھی یہ فرق نظر آ رہا ہے۔ تو کہاں کافرانی لکھیں گے، کہاں کافرینی لکھیں گے، اور یہ تبدیلی کیا ہے؟ اور بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں ایک تو یہ کہ یہ کیسے بدل رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اور کیا ہر طرح کے الفاظ جتنے بھی کلمات کلام عرب میں آتے ہیں سب بدل جاتے ہیں، سب تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، یا بعض کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے؟ تو یہی بات ہے کہ بعض کلمات جو ہے وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور بعض کلمات تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر اس کی 2 قسمیں تو واضح طور پر بن گئیں کہ جو تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں ان کا نام الگ ہونا چاہیے، اور جو نہیں کرتے ان کا نام علیحدہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو جو بدل جاتا ہے، جس کا آخر بدلتا ہے، اس کو معرب کہتے ہیں۔ اعراب سے نکلا ہے تو اعراب ہی تبدیل ہو رہے ہیں تو اس کو معرب کہیں گے۔ تو جو معرب کا جب آپ لفظ سنیں تو سمجھ جائیں گے یہ وہ اس کلمے کی بات کر رہے ہیں جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور مبنی کا مطلب بنا سے ہے، بنیاد کبھی بدلتی نہیں ہے، قائم رہتی ہے اپنی جگہ ویسی کی ویسی۔ تو یہ وہ ان کلمات کی بات کر رہے ہیں جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں بدلتا ہے، کب بدلتا ہے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے عامل۔ عامل عمل کرنے والا ایک کلمہ آتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم معرب اور مبنی کو لیں تو کلمہ جو ہے اگر جس کا آخر عامل کے سبب تبدیل ہو جائے وہ معرب ہوتا ہے، اور اس کا عکس یعنی الٹ کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو اس کو مبنی کہتے ہیں، وہ ایز اٹ از رہے گا۔ الذی ہوگا تو الذی ہی رہے گا، اللتی ہوگا التی ہی رہے گا، ذالکا ہی رہے گا، ہذا ہی رہے گا، ہادی ہی رہے گا۔ تو یہ بدلتے نہیں ہیں۔ تو عامل کے آنے کی وجہ سے جس کلمے کا آخر تبدیل ہو جائے اس کو معرب کہتے ہیں، اور نہ تبدیل ہو تو مبنی کہتے ہیں۔
اچھا آپ آخر ہی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہاں پر زید کا جو لفظ ہے اس میں آخر ہی کی حرکت اصل ہے، اسی سے اعراب کاؤنٹ ہوتے ہیں، زیدن، زیدن اور زیدن، اس کو آخر کہا جاتا ہے۔ اور مسلمونہ میں وہ واو تبدیل ہو جاتا ہے، یا سے مسلمینہ بن جاتا ہے، وہ بھی آخر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آگے نون جو ہے وہ جمع کے لیے لایا جاتا ہے، واو اور نون جمع کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ غور کیجئے کہ یہاں آخر ہی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو پہلے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے اعراب ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے، ڈکشنری یہ بتاتی ہے، یعنی لغت سے پتہ چلتے ہیں کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اور اگر وہ تبدیلی کو یعنی معرب کلمہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے آخر کے اعراب جو ہیں وہ عامل کی وجہ سے آخر کی تبدیلی کو ظاہر کر دیتے ہیں جب وہ کلمہ جس مقام پر آتا ہے اس مقام کے اعتبار سے۔ تو شروع کے آخر سے پہلے کے اعراب ڈکشنری بتاتی ہے، اور آخری کلمہ کلمے کا آخر اگر وہ معرب کلمہ ہوتا ہے تو پھر عامل کی تبدیلی جو ہے وہ طے کرتی ہے۔ کبھی عامل کسی چیز کو رفع دے رہا ہوتا ہے، کبھی عامل کسی چیز کو نصب دے رہا ہوتا ہے، کبھی عامل کسی چیز کو جر دے رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں کہوں کتاب اور زید کو ملاؤں تو کتاب عامل عمل کر رہا ہے، مضاف ہے، اور زیدن، تو زیدن کو کسرہ یہ مضاف دے رہا ہے، تو یہاں یہ عامل جو ہے یہ اس میں عمل کر رہا ہے، اور اس عامل کی وجہ سے یہ کسرہ آ رہا ہے۔ دوسری مثال میں نے آپ کو دی تھی نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر فعل ہے اور یہ فاعل ہے، تو یہ فعل جو ہے فاعل کو یہ اعراب دے رہا ہے، نصر اللہ بکرن، مدد کی اللہ نے بکر کی، تو یہ فعل جو ہے اس کو رفع دے رہا ہے فاعل کو، اور یہی فعل اس کو نصب بھی دے رہا ہے، تو یہاں پر یہ فعل عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اور یہ آگے رفع اور نصب دے رہا ہے۔ تو پیچھے جو عامل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے حرکت طے کی جاتی ہے کہ عامل یہاں کیا دینا چاہ رہا ہے اس اعتبار سے۔ تو اس کی جب ہم ترکیب وغیرہ پڑھیں گے تو مزید اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ایک ایک چیز بالکل واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آئے گی اللہ نے چاہا تو، لیکن اس وقت سر دست جو ہے وہ تھوڑی سی یہ وضاحت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں ذکر کی کہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی عامل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آگے رفع لگایا جائے، کبھی نصب چاہتا ہے، کبھی جر چاہتا ہے، اور آخر ہی کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، آخر کو وہ تبدیل کرتا ہے۔ اس سے پہلے آخر سے پہلے جتنے بھی اعراب ہوں گے وہ آپ کو ڈکشنری بتا دے گی۔ تو معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ اب عامل عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ عامل کون کون ہو سکتا ہے، کون کون عمل کر سکتا ہے؟ تو اسم بھی عامل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کتاب نے عمل کیا زید میں، کتاب زیدن، تو کتاب ایک اسم ہے اور اس نے زیدن کو کسرہ دے دیا تو یہ عامل بنا، تو اسم عمل کرتا ہے۔ دوسرا فعل بھی عمل کرتا ہے، تیسرا حرف بھی عمل کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ تین ٹولز ہیں اور تینوں ہی عامل ہوتے ہیں، تینوں عمل کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسے عمل کرنے والے اسم کو اسماء عاملہ کہہ دیتے ہیں، اسماء اسم کی جمع ہے، اور عاملہ عمل کرنے والے، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث لائے۔ فعل کی جمع افعال کر دیا اور اس کی صفت عاملہ، اسماء افعال عاملہ، حروف عاملہ۔ تو یہ عمل کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، اسم بھی عمل کرتا ہے، کلمے کے آخر کو بدل دیتا ہے اگر وہ کلمہ اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے معرب ہو، فعل بھی تبدیلی کرتا ہے اور حرف بھی تبدیلی کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک خلاصہ ہو گیا کہ کلمے کی شکلیں جو بدلتی ہیں وہ بدل جائے تو معرب اور نہ بدلے تو مبنی ہے، اور کون تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے؟ عامل۔ اور عامل کون کون بن سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس اسم، فعل اور حرف ہیں، اور یہ تینوں عامل بن سکتے ہیں۔
اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ معرب کتنی چیزیں ہیں اور مبنی کتنی چیزیں ہیں کلام عرب میں. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کون سی چیز معرب ہے تو ہم اس کے اعراب کو بدل دیں، کون سی چیز مبنی ہے تو ہم اس کے اعراب کو تبدیل کر دیں. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی چیزیں معرب ہیں، کتنی چیزیں مبنی ہیں اور کون کون سی ہیں وہ. تو اب دیکھیں آسانی کے لیے اگر میں بتاؤں، سمجھانے کی کوشش کروں معرب اور مبنی، تو اس میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس حرف ہے، حروف ہیں، پھر آپ کے پاس افعال ہیں، پھر آپ کے پاس اسماء ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام حروف کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں، کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تمام حروف معانی مبنی، بدلتے ہی نہیں ہیں. یہ آسان ہے جی، جان چھوٹ گئی. حرف میں کوئی معرب ہے ہی نہیں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہو کہ اس کے اعراب کو تبدیل کرنا ہے. حروف کے اعراب نہیں بدلتے. تو تمام کے تمام حروف معانی، ایسے حروف جن کا معنی ہوتا ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا آخر کسی عامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا. اچھا جی، افعال میں مبنی بھی ہیں اور معرب بھی ہیں. چلیں جی، ظاہر ہے کہ اب یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہم سوال کریں گے آگے کہ پھر کون سا فعل مبنی ہے جس کو مجھے بدلنا نہیں ہے اور کون سا فعل معرب ہے جس کو مجھے بدلنا ہے. تو یہ آگے پھر کویسچن پیدا ہوگا، سوال پیدا ہوگا. اسی طرح اسم جو ہے اس میں بھی مبنی بھی ہیں، اسماء اور معرب بھی ہیں. تو یہاں مسئلہ حروف میں آسانی ہو گئی کہ سارے حروف مبنی ہیں، باقی سارے افعال معرب ہوتے اور سارے اسماء معرب ہوتے تو بڑا آسان ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلی تفصیل تو یہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس ٹولز جو ہیں، جو ہمارے پاس لکھے ہوئے اور آئیں گے وہ حروف ہوں گے. یعنی کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی آئیں گی ہم بولیں گے حروف ہوں گے، افعال ہوں گے یا اسماء ہوں گے. تمام حروف مبنی ہیں. حرف آ جائے آپ پہچان لو یہ حرف ہے، اعراب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. فعل آئے تو وہ مبنی بھی ہوگا، معرب بھی ہوگا. اسم آئے گا تو مبنی بھی ہوگا اور معرب بھی وہ ہو سکتا ہے. اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بھئی فعل میں کیا تفصیل ہے، فعل میں کون سی چیز، کون سا فعل معرب ہے، کون سا فعل مبنی ہے. تو دیکھیں اب فعل کی اگر ہم تفصیل جاننے کی کوشش کریں معرب و مبنی فعل میں، تو فعل جو معرب ہے، فعل جو مبنی ہے. تو جو مبنی ہے وہ ایک تو ماضی، وہ مبنی ہے. دوسرا امر، حاضر، معروف، یہ 6 صیغے ہوتے ہیں. معروف کے 6 صیغے، امر، حاضر، معروف کے 6 صیغے، ظاہر حاضر کے 6 ہی ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا ہو گیا. یہ 2 چیزیں مبنی ہیں. اب ان 2 کو جو ہے ان کا ایک نام ہے مبنی الاصل. اچھا یہ جو ہے حرف، یہ بھی مبنی الاصل کہلاتا ہے. تو یہ مبنی الاصل 1 ہو گیا اور یہ 2 اور یہ 3، یہاں پر یہ 2 اور 3، ٹوٹل 3 مبنی الاصل ہو گئے. یعنی جو اصل کے اعتبار سے، اپنی اصل بناوٹ یا وضع کے اعتبار سے یہ مبنی ہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. پھر آتا ہے جی، آپ نے ماضی کی بات کر لی، آپ نے مضارع کی بات کر لی، ماضی اور امر حاضر کے 6 صیغوں کی بات کر لی. تو بدلتا کون سا ہے؟ مضارع کے
12 صیغے بدلتے ہیں. 12 صیغے ہوتے تو 14 ہیں. کون سے دو نکال لیے؟ جمع مؤنث حاضر و غائب کے علاوہ. مضارع کے 12 صیغے معرب ہیں، تبدیلی کو قبول کرتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں، یفعلو ہم نے پڑھا تھا پہلے مضارع، اس پر لم داخل ہوا تو اس نے تبدیلی کو قبول کر لیا اس عامل کی وجہ سے. تو یہ حرف ہے، عمل کر رہا ہے، عامل ہے، اور یہ اس کا معمول ہے، تبدیلی کو قبول کر رہا ہے. تو فعل مضارع نے تبدیلی کو قبول کر لیا. لن داخل کر دیں گے تو نصب آ جاتا ہے. لن تدریبو تھا، لن داخل ہوا تو تدریبہ ہو گیا. تو یہ حرف عامل ہے، اس نے اس میں تبدیلی کر دی، تو یہ فعل مضارع نے تبدیلی کو قبول کر لیا، لہٰذا یہ معرب ہے. تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ 12 صیغوں میں تو یہ تبدیلی کرتے ہیں. 5 ضمہ اعرابی کو نصب یہ جزم دے گا، 7 کا نون گرا دے گا، تو 5 اور 7 12، لیکن 2 صیغوں کو کچھ نہیں کر سکتا جو جمع مؤنث کے نون کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب. تو یہاں پر تیسری چیز ہم مبنی میں لکھ سکتے ہیں. 12 ہم نے ادھر کر دیے، اور یہاں 2 یہ کر دیں کہ مضارع جبکہ نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو. یا ہم یوں لکھ لیں کہ مضارع جمع مؤنث حاضر اور غائب کے 2 صیغے، یہ مبنی ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی چیز لکھ لیں. 12 ادھر کر دیے، 2 ادھر کر دیے. یہاں پورے کے پورے 14 صیغے مبنی ہیں، یہاں پورے 6 صیغے مبنی ہیں، اور یہاں جو ہے 14 میں سے 12 ادھر آ گئے معرب تبدیلی کو قبول کرنے والے، اور یہ 2 تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. تیسری چیز ایک ہوتی ہے کہ یہ 12 صیغے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی مبنی بن جائیں، ان میں بھی تبدیلی نہ ہو، تو ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ، نون تاکید، اور ایک نون خفیفہ ہوتا ہے. یہ دونوں نون تاکید والے ہوتے ہیں، نون تاکید. تو اگر یہ نون تاکید فعل مضارع کے 12 صیغوں کے ساتھ آ جائے گا، 2 تو ویسے ہی نہیں بدل رہے تھے، تو اگر مضارع کے 14 صیغوں کے ساتھ آپ نے نون تاکید داخل کر دیا، نون تاکید مضارع پر داخل ہو تو کل صیغے مبنی ہوں گے. یہ فعل کی تفصیل ہماری ختم ہو گئی کہ فعل ہمارے سامنے جب آئے گا تو ہم فعل میں معرب پہچانے، مبنی پہچانے، کیونکہ فعل میں معرب بھی ہیں اور مبنی بھی ہیں. تو آپ کو بتا دیا کہ ماضی سارا مبنی ہے، امر حاضر معروف کے 6 صیغے مبنی ہیں، اور ان دونوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، یہ بھی مبنی الاصل ہیں. دوسری چیز، مضارع کے 12 صیغے اس طرف آ گئے معرب میں، اور 2 صیغے بچ گئے جو جمع مؤنث حاضر و غائب کے ہیں، وہ ادھر آ گئے، اور جمع مؤنث حاضر و غائب کے علاوہ 12 اس طرف آ گئے جو تبدیلی کو قبول کرتے ہیں. اور اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ 12 صیغے مضارع کے بھی مبنی بن جائیں، تو اس کے ساتھ نون تاکید کا آخر میں اگر لگا ہو، چاہے وہ نون مشدد ہو، اس کو ثقیلہ کہتے ہیں، ثقل سے ہے بوجھل، ثقیلہ، اور اس کو خفیفہ کہتے ہیں، ہلکا، کیونکہ ساکن ہے نا، تو پڑھنے میں لیفعلن، یفعلو تھا لیفعلن کر دیا، یفعلن، تو یفعلو کے ساتھ نون لگا دیا، اب یہ مبنی بن گیا. واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھیں، لم یفعل، ساکن ہو سکتا تھا، معرب تھا، لیکن نون داخل ہو گیا تاکید والا، چاہے وہ ساکن ہو یا مشدد ہو، تو یہ سارے صیغے مبنی ہو جائیں گے، تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ فعل کی ساری اسٹوری بھی ہماری یہاں پر ختم ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اسم کی طرف کہ اسم میں کیا اسٹوری ہے.
اسم معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. تو اب یہ مجھے مٹانا پڑے گا because I need some space to write. That is the reason I have to erase. اب اسم میں کیا مسئلہ ہے؟ اسم معرب بھی ہے اور اسم مبنی بھی ہے. کون سا اسم مبنی ہے جی؟ تو اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن مبنی ہوتا ہے. جی یہ کیا لفظ لکھ دیا اس میں؟ غیر متمکن. تو دیکھیں یہ غیر متمکن جو اپنے اوپر اعراب نہیں آنے دیتا، یہ اس کی وضاحت ہے. اس کی 8 قسمیں ہوتی ہیں. جب ہم وہ 8 قسمیں پڑھ لیں گے تو بالکل وہ فکس ہوتے ہیں الفاظ. تو جب وہ فکس الفاظ ہم پڑھ لیں گے تو پوری لسٹ ہمارے ذہن میں ہوگی، تو ہم دیکھتے ہی پہچان لیں گے ہے تو اسم لیکن مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے ایک ہے، جس میں ضمائر آتے ہیں، اس میں ضمیر پروناؤنز، اسماء اشارہ آتے ہیں، اسماء موصولہ آتے ہیں، اسماء ظروف آتے ہیں، اسماء کنایہ آتے ہیں، اور مرکب بنائی آتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 2 کون سے ہیں؟ اسماء افعال اور اسماء افعات، اصوات. اسماء افعال اور اسماء اصوات تو یہ فکس ہیں. اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہوتے ہیں. ان میں بعض معرب بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال چلیں اکثر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے مبنی کہہ دیا. تو یہ اعراب کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتے. جب ہم یہ پڑھ لیں گے اور ان کے فکس الفاظ ہیں، جب ہم وہ یہ یاد کر لیں گے تو جیسے ہی آئے گا عبارت میں، جملے میں لکھا ہوا، تو فوراً ہم پکڑ لیں گے کہ اسم تو ہے لیکن یہ اس میں غیر متمکن ہے، لہٰذا مبنی ہے، تو اس کے اعراب کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے ہادہ تھا، ہادہ اس میں اشارہ تھا تو ہمیں ہادو نہیں کہنا پڑا، حالانکہ وہ مبتدا کی جگہ پر آیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی ہے، یہ اعراب کو قبول نہیں کرے گا. یو ول ناٹ چینج دیئر اعراب، یا اس کی جو سائنز ہیں وہ آپ تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ وہ فکس ہیں، وہ بدلتا نہیں ہے. تو اس میں متمکن غیر متمکن ہے. دوسرا اس میں متمکن ہے جو اعراب کو اپنے اوپر آنے دیتا ہے، مکان بنتا ہے اعراب کا. یہ کون سا ہے؟ یہ اس کے علاوہ جتنے بھی اسما ہوں گے. تو اب کوئی بھی اسم آئے گا اگر ان میں سے نہیں ہے تو وہ اس میں متمکن ہوگا. اور وہ اس میں متمکن ہوگا تو کیا ہمیشہ اس میں متمکن معرب ہوگا؟ نہیں. اگر اس میں متمکن اکیلا ہے تو اب بھی مبنی ہے، حالانکہ میں نے اس کو معرب کے نیچے لکھ دیا لیکن یہ بھی مبنی ہے. یوں کر لیتے ہیں، یوں لے لیں، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن، اور اس میں غیر متمکن کو آپ مبنی قرار دے دیں یہاں پر، اور اس میں متمکن میں اگر وہ اکیلا ہے تو مبنی ہے، اور اکیلا نہیں ہے یعنی مرکب ہے، یعنی ترکیب میں کہتے ہیں واقع ہے. تو وہ پھر معرب ہوگا، اعراب کو قبول کرے گا. تو دیکھیں مبنی کتنی چیزیں ہو گئیں. سب سے پہلے مبنی ایک تو ماضی ہو گیا، دوسرا امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہو گئے، تیسرا مضارع کے 2 صیغے ہو گئے، چوتھا تمام حروف معانی یہ بھی مبنی ہو گئے، 1 2 3 4 مبنی ہو گئے،
پھر اس میں غیر متمکن مبنی 5 ہو گئے، اور اس میں متمکن اگر اکیلا ہو ترکیب میں نہ ہو تو یہ بھی مبنی۔ تو اس کا مطلب 6 چیزیں کلام عرب میں مبنی ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے کسی عامل کی وجہ سے، اور 2 چیزیں معرب ہیں۔ دیکھیں یہ معرب ہے، ایک فعل مضارع کے 12 صیغے جمع مؤنث حاضر و غائب کو چھوڑ کر، اور اس میں متمکن جبکہ اکیلا نہ ہو، یعنی ترکیب میں واقع ہو، کسی کے ساتھ مرکب بن کر آئے تو وہ معرب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کلام عرب میں 6 چیزیں مبنی ہیں اور 2 چیزیں معرب ہیں۔ اسم میں 2 مبنی ہیں، حرف سارا مبنی ہے، 3 ہو گئے، اور فعل کے اندر 3 مبنی ہیں، 1 2 اور 3 4 5 اور 6، یہ 6 مبنی ہو گئے۔ اسم میں 2 مبنی ہیں، حرف مبنی ہے 3، اور فعل میں 3 مبنی ہیں، تو 3 اور 3 6۔ تو کلام عرب میں 6 چیزیں مبنی ہیں اور 2 چیزیں معرب ہیں۔ ایک فعل مضارع کے 12 صیغے معرب ہیں، یعنی فعل میں 1 معرب ہے، اور اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اکیلا نہ ہو، تو یہ معرب ہوتا ہے۔ یہ اگر یہ تفصیل ہمیں یاد رہے تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں دیکھیں، اگر میں یہاں لکھتا ہوں لم تفعلی لم تفعلی، تو اب دیکھیں یہ تو آپ کے پاس کتاب میں اسی طرح لکھا ہوا آئے گا، آلریڈی چینج کیا ہوا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تفعلینا تھا اور لم نے نون کو گرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ عامل ہے اور یہ معمول ہے جس پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ جو عمل کو قبول کر رہا ہے یعنی یہ معرب ہے، اور معرب 2 جگہ پہ آتا ہے، ایک تو اس میں متمکن جب اکیلا نہ ہو، تو یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، تو فعل مضارع 12 صیغے، تو دیکھیں یہ 12 صیغے میں جمع مؤنث حاضر و غائب کے علاوہ ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع کے 12 صیغوں میں سے ایک ہے جو کہ معرب ہوتے ہیں۔ تو لم تفعلینا تھا، لم داخل ہوا تو تفعلی ہو گیا۔ یہیں اگر میں کہوں ضربتو، یہ فعل اور فاعل دونوں ساتھ ہیں، تاپشتو اس کا فاعل ہے، میں نے مارا، تو مارنا فعل اور مارنے والا فاعل، کس کو مارا جی؟ ہادہ، ضربتو ہادہ، اسے۔ اب یہ ہادہ جو ہے اس پہ نصب آنا چاہیے، مفعول بھی ہے، اگر اس کی جگہ زید ہوتا تو یہ بن جاتا زیدن، لیکن ہادن ہم نہیں کہیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ مبنی ہے۔ اچھا جی مبنی ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ حرف ہے؟ نہیں، حرف نہیں ہے۔ کیا یہ فعل ہے؟ ماضی امر وغیرہ یہ فعل میں سے بھی نہیں ہے، اس میں غیر متمکن ہے، اس میں اشارہ ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے، اس میں اشارہ سارے مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا بس یہ جیسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ تو یہاں مفعول بھی کی جگہ پر آ رہا ہے، لیکن یہ ہادہ، ضربتو ہادہ، میں نے اسے مارا، اس کو مارا، اور اگر یہ مفعول نہ بن رہا فاعل بنا دیں، نصر ہادہ زیدن، مدد کی اس نے زید کی۔ اب یہ فاعل ہے، تو اگر فاعل کی جگہ میں ایسا لفظ لاتا جو اعراب کو قبول کر رہا ہو تو اس پہ رفع آتا، نصر اللہ زیدن، مدد کی اللہ نے زید کی، یہ معرب کلمہ، اس میں متمکن میں ہے اور ترکیب میں واقع نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس پر اعراب آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہادہ جو ہے یہ مبنی ہے، یہ فاعل کی جگہ آ رہا ہے، لیکن یہ اعراب کو قبول نہیں کرے گا، نصر ہادن ہم نہیں کہیں گے یا نصر ہاذو نہیں کہیں گے، اس کو ہادہ ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں غیر متمکن ہے، اسماء اشارہ میں سے ہے، تو اگرچہ فاعل کی جگہ پر آ رہا ہے لیکن اعراب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس پر اعراب نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہم نے بہت اہم ترین آج کا سبق ہے جو اعراب سے متعلق ہے، معرب اور مبنی، اور میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ آسان پیرائے میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں۔ اب آپ جو ہے اس کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں جو ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کتنی چیزیں معرب ہیں کتنی چیزیں مبنی ہیں، لہٰذا اب دیکھیں ہمارے پاس 3 انسٹرومنٹس ہیں، کلمات ہیں، 3 طرح کے حروف،
افعال اور اسما حروف تمام مبنی ہیں، افعال میں مبنی بھی ہیں معرب بھی ہیں، اسما میں مبنی بھی ہیں اور معرب بھی ہیں۔ حروف کو 6 چیزیں جو مبنی ہیں اس میں دیکھیں تمام حروف معانی مبنی ہیں۔ چلیں یہ ختم ہوا۔ فعل آ گیا، فعل میں فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ابتدائی ذکر کی ہیں یہ مبنی الاصل ہیں، اور مبنی الاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ہی مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے، اس کو جب بنایا گیا تو بطور مبنی کے بنایا گیا، تو اصل وضع کے اعتبار سے ہی یہ مبنی ہے، لہٰذا اس کو اصلاً مبنی کہتے ہیں ابتدائی طور پر، یعنی بنیاد کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے مبنی، تو یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ پھر اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ فعل ختم ہو گیا، اب اسم پر ہم آ گئے، فعل کا مبنی ختم ہو گیا، اب فعل کا معرب دیکھیں، فعل مضارع کے 12 صیغے جمع مؤنث حاضر و غائب کے علاوہ معرب ہیں، اور فعل مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث حاضر و غائب کے یہ مبنی میں یہاں لکھ دیے، 14 کی گردان ہوتی ہے، 12 معرب ہیں تبدیل ہوتے ہیں اور 2 تبدیل نہیں ہوتے، وہ یہاں لکھ دیے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ پورا فعل مضارع ہی مبنی بن جائے تو اس کے ساتھ نون تاکید لگا دیں، نون تاکید چاہے وہ تشدید والا ہو، ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، تو پھر یہ 14 کے 14 صیغے پوری گردان ہی مبنی ہو جائے گی۔ فعل ختم ہو گیا، اسما کی باری آ گئی، اسما میں اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی سے مشابہت رکھتا ہے، یہ لفظی مشابہت بھی ہو سکتی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہو سکتی ہے، تو اور یہ 8 اقسام ہیں، یعنی اس کے کلمات یا الفاظ فکس ہیں، تو جب ہم یہ یاد کر لیں گے تو دیکھتے ہی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم تو ہے لیکن چونکہ غیر متمکن ہے لہٰذا یہ مبنی ہے۔ پھر آخری رہ جاتا ہے اس میں متمکن، اگر یہ اکیلا ہوگا یعنی کسی کے ساتھ لکھا ہوا نہیں آئے گا تو مبنی ہے، جیسے زید اکیلا لکھا ہوا ہو تو مبنی ہے، لیکن اگر میں اس کو ترکیب میں واقع کر دوں یعنی ملا کے دوسرے کلمات کے ساتھ لکھ دوں تو معرب ہو جائے گا۔ کتب زیدن، تو یہاں پر زید معرب ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے اور دوسرے کلمے کے ساتھ لکھا ہوا آیا ہے، مرکب کے طور پر آیا ہے، اور یہاں پر یہ مفرد کے طور پر آیا ہے، تو اس میں متمکن تو ہے لیکن اکیلا ہے لہٰذا مبنی ہوگا۔ تو اگر اس اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ حروف تمام مبنی ہیں، افعال میں مبنی فعل ماضی امر حاضر معروف، اور فعل مضارع کے جمع مؤنث حاضر و غائب کے 2 صیغے، اور فعل مضارع کو پورا مبنی بنانا ہے تو نون تاکید آخر میں لگا دیں تو 14 صیغے مبنی ہو جائیں گے۔ اور نارمل حالت میں فعل جو ہے 12 صیغے جو ہے اگر نون تاکید نہیں لگا ہوا تو فعل مضارع کے 12 صیغے جمع مؤنث حاضر و غائب کے علاوہ معرب ہیں۔ پھر اسم پر آ جائیں، اسم میں 2 قسمیں ہیں، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس میں کچھ معرب بھی ہوتے ہیں لیکن غالب مبنی ہے، اور اس میں متمکن جو ہے اس میں مبنی بھی ہیں اور معرب بھی ہیں۔ اگر اس میں متمکن جو مبنی سے مشابہت نہیں رکھتا اس کو متمکن کہتے ہیں، پھر اگر وہ اکیلا لکھا ہوا ہوگا تو معرب مبنی ہوگا، اور دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے ترکیب میں واقع ہوا تو یہ مبنی معرب ہوگا۔ لہٰذا یہ کلام عرب میں 8 ٹوٹل چیزیں ہیں جس میں سے 6 چیزیں مبنی ہیں، یعنی تبدیلی کو کسی عامل کی وجہ سے قبول نہیں کرتی، اور یہ 2 چیزیں مبنی ہیں یعنی جب عامل آ جائے گا تو یہ تبدیلی کو قبول کریں گی۔ تو اس تمام تفصیل کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یہ آگے آنے والے سبق کے سمجھنے کے سلسلے میں یہ بہت بنیادی بحث ہے، لہٰذا اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔